بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک کے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائیے۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک کے رکھا اور اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائے۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1963۔ آج انشاءاللہ سورہ البروج کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورۃ البروج قرآن مجید کی 85 نمبر یعنی 85ویں سورت ہے جو 30ویں پارے میں شامل ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی 22 آیات ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون ایمان والوں کی آزمائش، صبر و استقامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انصاف کو بیان کرنا ہے۔ سورت کی ابتدا آسمان اور برجوں یعنی ستاروں کے بڑے بڑے جھرمٹوں کی قسم سے ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے ایمان والوں کو صرف اس وجہ سے آگ کے گڑھوں میں جلایا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایمان کی راہ میں آنے والی آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جبکہ صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر اور جنت کی بشارت ہے۔ سورۃ البروج میں ظالموں کے لیے سخت وعید اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور خوشخبری موجود ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور ظلم کے باوجود اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ البروج کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں ذات البروج یعنی برجوں والے آسمان کی۔ مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم ہیبت کے مطابق آسمان کے 12 برج لیے ہیں، اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، حسن بصری، ضحاک اور سدی کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں۔ آیت نمبر 2، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی روز قیامت۔ آیت نمبر 3، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ اس کی تفسیر ہے، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے، جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ یہ مجاہد، اکرمہ، ضحاک، ابن نجی اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے۔ آیت نمبر 4، کہ مارے گئے گڑے والے۔ آیت نمبر 5، اس گڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ آیت نمبر 6، جبکہ وہ اس گڑے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 7، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، گڑے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اور اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ایک برجوں والے آسمان کی،
دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی، اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کی گرفت سے یہ حقیر و ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی۔ تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے۔ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایت میں بیان ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت صہیب رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا، کوئی لڑکا ایسا مامور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً پیروان مسیح میں سے تھا ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بِاسْمِ رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے سڑک کے کنارے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ احمد، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن جریر، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، طبرانی، عبد بن حمید۔ دوسرا واقعہ حضرت علی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھینکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے۔ ابن جریر۔ تیسرا واقعہ ابن عباس نے غالباً اسرائیلی روایت سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے۔ ابن جریر، عبد بن حمید۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک۔ نیکسٹ انشاءاللہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔
یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔